بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ چائنا نے بھارتی نائب صدر کے اروناچل پردیش کے دورے پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ غیر قانونی طور پر قائم کی گئی اس ریاست میں بھارتی رہنماؤں کے دوروں سے دونوں ممالک کے باہمی تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں، لہذا بھارت کو ایسے اقدامات سے گریز کرنا چاہیے۔ چائنا اس دورے کی شدید مخالفت کرتے ہوئے بھارت سے درخواست کرتا ہے کہ وہ چین کے خدشات کا احترام کرے اور کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھائے جس سے سرحدی مسئلہ پیچیدہ اور باہمی اعتماد دو طرفہ تعلقات کو نقصان پہنچے۔ دوستو، یاد رہے کہ چائنا کا دعویٰ ہے کہ بھارت کے شمال مشرقی صوبے اروناچل پردیش میں 90,000 مربع کلومیٹر کا رقبہ تبت کا ہے۔ چین کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے انڈیا کا کہنا تھا کہ اروناچل پردیش بھارت کا اٹوٹ انگ ہے اور بھارتی رہنما معمول کے مطابق ریاست اروناچل پردیش کا سفر کرتے ہیں، لہٰذا ہم ایسے تبصروں کو مسترد کرتے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ 9 اکتوبر کو بھارت کے نائب صدر نے متنازع ریاست اروناچل پردیش کا دورہ کیا تھا، جہاں انہوں نے ریاستی اسمبلی سے خطاب اور ایک پیپر ری سائیکلنگ یونٹ کا افتتاح بھی کیا تھا۔ افغانستان میں نماز جمعہ کے دوران ایک زوردار دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں 7 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ افغانستان کے صوبے قندھار کی ایک مسجد میں اس وقت یہ واقعہ ہوا جب وہاں نماز جمعہ ادا کی جا رہی تھی۔ کارروائی اتنی خوفناک تھی کہ آس پاس کی عمارتوں اور گاڑیوں کے شیشے تک ٹوٹ گئے۔ طالبان اہلکار دھماکے کی نوعیت اور نقصان کا اندازہ لگانے کے لیے جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ ہاسپٹل انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ابھی زخمیوں کو لانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اموات میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ جمعے کو بھی قندوز میں ایک امام بارگاہ پر حملے میں 100 سے زائد افراد جاں بحق اور 200 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ دوسری طرف افغانستان کی سابق حکومتی فورسز اور طالبان کے درمیان جھڑپوں کے نتیجے میں درجنوں سرکاری گاڑیاں خاص طور پر بغلان میں تباہ ہو گئیں یا ان میں آگ لگ گئی تھی۔ ان گاڑیوں کی بوسیدہ باقیات تقریباً 2 ماہ سے بغلان کی شاہراہوں کے ارد گرد پڑی ہیں، لیکن اب بغلان میں طالبان اصلاحاتی کمیشن نے ان کو جمع کرنے کے لیے ایک ٹیم تشکیل دی ہے۔ ٹیم کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ تباہ شدہ تمام گاڑیاں اکٹھی کرے اور انہیں ایک مخصوص جگہ پر منتقل کر دے۔ ان تمام گاڑیوں کی مرمت کی جائے گی۔ تمام فوجی ساز و سامان اکٹھا کیا جا رہا ہے اور جنہوں نے اسے چوری کیا تھا انہیں گرفتار بھی کیا جا رہا ہے۔ تمام گاڑیاں مرمت کے بعد استعمال کے لیے طالبان فورسز کے حوالے کر دی جائیں گی۔ سعودی عرب کی شاہ عبدالعزیز یونیورسٹی سے منسلک ماہرین نے بجلی پیدا کرنے کا نیا طریقہ ایجاد کر لیا ہے، جس کے تحت پیدل چلنے سے کئی میگا واٹ بجلی پیدا کی جا سکے گی۔ اس ایجاد کے تحت سڑکوں کے نیچے خصوصی ڈیوائسز نصب کر کے ان میں بجلی سٹور کی جا سکے گی۔ ذخیرہ کی جانے والی بجلی کی مقدار اتنی ہوگی کہ اس سے حرم شریف کی تمام لائٹس روشن ہو سکیں گی۔ جس وقت انسان زمین پر قدم رکھتا ہے تو اس سے مخصوص قسم کی توانائی پیدا ہوتی ہے۔ اس توانائی کو محفوظ کرنے کی ضرورت تھی، جس کے لیے خصوصی ڈیوائسز اور سینسرز پر کام کیا گیا جو زمین میں مخصوص مقامات پر نصب کیے جاتے ہیں۔ ٹریک کے نیچے زمین پر نصب سینسرز جب انسانی قدموں کا مخصوص دباؤ محسوس کرتے ہیں تو وہ فوری طور پر منسلک جنریٹر کو سگنل پاس کرتے ہیں، جو ان سگنلز کو ریسیو کر کے انہیں توانائی میں تبدیل کر کے اسے سٹور کر لیتے ہیں۔ یہ ایجاد اس قدر آسان ہے کہ اس کی تنصیب پر نہ تو بڑی لاگت آئے گی اور نہ ہی اسے تیار کرنے کے لیے ماہرین درکار ہوں گے۔ عام لوگ بھی اس سے استعمال کر سکیں گے۔ ڈیوائس عوامی مقامات پر نصب کی جا سکتی ہے، مثال کے طور پر مالز، واکنگ ٹریکس، حرم شریف، خاص کر سعی اور صفا کے مقامات پر۔ دوستو، میرے خیال سے یہ تجربہ سڑک پر دوڑنے والی ٹریفک پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایک حالیہ تحقیقی رپورٹ کے مطابق زیتون کے تیل کو ہرے پتوں اور دیگر سبزیوں کے ساتھ غذا کا حصہ بنایا جائے
تو ہائی بلڈ پریشر سے بچا جا سکتا ہے۔ نئی تحقیق کے مطابق زیتون کے تیل میں خاص قسم کے فیٹی ایسڈ کثرت سے پایا جاتا ہے اور یہ ہائی بلڈ پریشر کے خلاف نہایت ہی مؤثر ثابت ہوا ہے۔ زیتون کے تیل کے استعمال سے خون میں کولیسٹرول کی مقدار کا توازن برقرار رہتا ہے۔ پالک، اجوائن، خراسانی اور گاجروں میں قدرتی طور پر بہت زیادہ نائٹریٹس یا شورے کے تیزاب کا نمک پایا جاتا ہے۔ مذکورہ سبزیوں اور زیتون کے تیل میں پائے جانے والے نائٹرو فیٹی ایسڈ میں قدرتی طور پر ایک انزائم موجود ہوتا ہے جو بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ پولینڈ کے دارالحکومت وارسا میں آج کل ایک عمارت کی بڑی دیوار عام لوگوں کے علاوہ سوشل میڈیا پر بھی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ بظاہر اس دیوار پر عام سا پینٹ استعمال کرتے ہوئے مصوری کی گئی ہے، لیکن در حقیقت یہی پینٹ نائٹروجن آکسائڈز کی اتنی فضائی آلودگی جذب کر لیتا ہے کہ جتنی 780 درخت کر سکتے ہیں۔ سموگ کی ایک بڑی وجہ یہی نائٹروجن آکسائڈز ہوتے ہیں۔ اس پینٹ میں رنگ کے ساتھ ساتھ خاص مرکبات بھی شامل کیے گئے ہیں جو نائٹروجن آکسائڈز کی فضائی آلودگی کو اپنی طرف کھینچتے ہیں اور دھوپ میں موجود شعاؤں کو استعمال کرتے ہوئے نمی کی مدد سے ان نقصان دہ گیسوں کو بے ضرر مادوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ پانی ان مادوں کو دھو دیتا ہے اور یوں دیوار ایک بار پھر سے آلودگی جذب کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ وارسا میں جس دیوار پر یہ پینٹ کیا گیا ہے وہ بہت بڑی ہے اور اتنی نائٹروجن آکسائڈ جذب کر سکتی ہے کہ جتنی 780 درخت مجموعی طور پر کر سکتے ہیں۔ امریکہ کے طبی ماہرین نے مضر صحت جسمانی چکنائی یعنی LDL کولیسٹرول کم کرنے والی ایک نئی دوا کی کامیاب آزمائش مکمل کر لی ہے، جن میں اس دوا نے کولیسٹرول کے مریضوں میں LDL کی مقدار 50% کم کی ہے۔ دوسرے مرحلے کی طبی آزمائش میں 272 رضاکار شریک کیے گئے۔ اس کامیابی کی تفصیلات دی نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن کے تازہ شمارے میں آن لائن شائع ہوئی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اگر جسم میں LDL کولیسٹرول کی مقدار بڑھتی رہے تو یہ رگوں کی اندرونی سطح پر جم کر خون کے بہاؤ میں رکاوٹ ڈال کر پہلے بلڈ پریشر میں اضافے کا باعث بنتا ہے اور اگلے مرحلے میں دل کے دورے سے لے کر فالج تک کی وجہ بن سکتا ہے۔ طبی آزمائشوں میں شریک تمام افراد کا LDL کولیسٹرول بڑھا ہوا تھا اور ان پر کولیسٹرول کی موجودہ دوائیں کچھ خاص اثر نہیں کر رہی تھیں۔ ان سب رضاکاروں میں 16 ہفتے بعد LDL کولیسٹرول کی 56% مقدار کم ہو گئی۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے غار حرا میں کئی دن تک مسلسل غور و فکر اور مراقبے میں رہتے تھے۔ مراقبہ توجہ اور قوت خیال کو ایک جگہ جمع کرنے کا نام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کئی دن تک مسلسل غور و فکر اور مراقبے میں رہتے تھے اور اسلام کا پورے عالم میں پھیلنا اسی مراقبے کا نتیجہ ہے۔ موجودہ دور میں اس کا اطلاق بہت وسیع ہو چکا ہے۔ یورپ اور یورپی زندگی مادی ترقیوں کے بحران سے بے سکونی کا تریاق چکھ چکی ہے۔ مادی زندگی کے عروج کے بعد اب لوگ سکون کی تلاش میں روحانی زندگی کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ یورپ کے تمام بڑے شہروں میں مراقبہ ہالز کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جہاں پریشان حال لوگوں سے چند ڈالر اور پاؤنڈ کے بدلے کچھ قطرے آنسوؤں کے، چند جھونکے آہوں کے اور مختلف الفاظ کی تکرار سے آنکھوں کو بند کروا کے وجود کو ڈھیلا ڈھالا چڑھوا کے حاصل کیے جا رہے ہیں۔ ماہرین کے خیال میں مراقبے کے ساتھ چند دوسرے عوامل کو شامل کر کے کھانے میں بے قاعدگی، کولیسٹرول کی زیادتی، ذہنی دباؤ اور کینسر جیسے موذی امراض سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں آج کل بہت سے ڈاکٹرز مریضوں کو مراقبے کی طرف راغب کر رہے ہیں، جس سے مریض آسانی سے درد و تکلیف پر قابو پا لیتے ہیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ تندرستی قائم رکھنے کے لیے اچھے خون کی ضرورت ہوتی ہے، جو آکسیجن اور دوسرے اجزاء نمو کو بیمار خلیوں تک پہنچانا ہوتا ہے۔ بیماری، زخم، خوف، پریشانی، ذہنی دباؤ اور غصے کی کیفیات میں خون کی نالیاں بند ہو جاتی ہیں اور عضلات میں کھچاؤ آ جاتا ہے۔ مریض درد اور آرام کے چکر میں پھنس جاتا ہے، جو اسے خوف کی طرف لے جاتا ہے۔ مراقبے کا عمل اس درد اور بے چینی کے عمل کو ختم کر دیتا ہے اور مریض کو آرام محسوس کراتا ہے اور مریض کی قوت مدافعت جسم کی مرمت شروع کر دیتی ہے۔ امریکہ میں لوگوں کو کوئی بھی دوا استعمال کرنے سے قبل مراقبے کی طرف راغب کیا جاتا ہے۔ امریکہ کے ہی ایک بڑے ہاسپٹل میں تقریباً 9000 مریضوں کو
جب مراقبے کے مراحل سے گزارا گیا تو 6 روز کے پروگرام کو مکمل کرنے کے بعد مریضوں نے کافی آرام محسوس کیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ جو لوگ برسوں مراقبے میں گزار دیتے ہیں ان کے جسم میں DHA ہارمون جو عمر کے ساتھ ساتھ جسم میں کم ہو جاتے ہیں عام آدمی کی نسبت بہت زیادہ پائے گئے۔ مراقبہ کرنے والے لوگ بہت کم بیمار ہوتے ہیں اور دل کے امراض سے دور رہتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مکمل توجہ سے مراقبہ کیا جائے تو بے چینی، شدید خوف کا احساس اور کھلی جگہ کا خوف جیسی علامات کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ مراقبے سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جنہیں فائدہ اٹھانے کی خواہش ہوتی ہے۔ ہر شخص مراقبہ کر سکتا ہے اور نماز مراقبے کی ابتدائی شکل ہے۔ روزانہ 20 منٹ کا مراقبہ انسان کے لیے آسان اور بہتر ہوتا ہے۔ آپ چہل قدمی سے بھی مراقبہ کر سکتے ہیں۔ آہستہ چلیں اور سیدھی لائن میں چہل قدمی کریں۔ لائن کی لمبائی تقریباً 20 فٹ ہونی چاہیے۔ دوران چہل قدمی مکمل توجہ سانس لینے اور ان احساسات کی طرف رہے جو پاؤں اٹھانے، پاؤں آگے بڑھانے اور پاؤں کو واپس زمین پر رکھنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ ذکر کے ذریعے بھی مراقبہ کیا جا سکتا ہے۔ تھکاوٹ اور ذہنی دباؤ کو کم کرنے کے لیے ایک لفظ اللہ اکبر یا حفیظ یا قیوم کو بلند آواز سے یا خاموشی سے تواتر سے 15-20 منٹ تک پڑھیں۔ اس عمل کو دن میں کئی دفعہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ تصوراتی مراقبہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ تصور کریں کہ ایک سفید روشنی آپ کے سر سے پاؤں کی طرف رواں دواں ہے۔ یہ آپ کے جسم کے اندر کی بیماری کو پگھلا رہی ہے۔ دوسرے تصور میں آپ یہ خیال کریں کہ ذہنی دباؤ مایا کی شکل کی کوئی چیز ہے جو آپ کی انگلیوں اور آپ کے تلووں سے خارج ہو رہی ہے، اور یہ یقین کریں کہ آپ کی ہر سانس آپ کو تندرستی کی طرف لے جا رہی ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔